بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم درس الثانی شروع کریں گے، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ نزول کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے۔ پورے قرآن میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکمتیں اور 1000 احکام نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ صورت مختلف زمانوں میں اس کی مختلف آیات نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کی ایک آیات سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک اور آیت وَاتَّقُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 یا 90 دن پہلے نازل ہوئی۔ تو ناظرین، سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں، اور سورۃ البقرہ کی فضیلت کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآن میں افضل اور اشرف ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورۃ البقرہ میں 10 آیات ایسی ہیں، اگر کوئی رات کو ان آیات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو نہ اس پر کوئی غم آئے گا، نہ کوئی بیماری آئے گی، اور وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ وہ 10 آیات الف لام میم سے لے کر پہلی 4 آیات، پھر درمیانی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، اور پھر آخر کی 3 آیات، جو انسان پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورۃ البقرہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے پر سایہ کرے گی۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب نہیں شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک اسم اشارہ ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ یعنی اس قرآن مجید میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ اب لی کا مطلب یہاں بھی میں نے پچھلے درس میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور یہاں بھی متقین کے لیے، تو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس قرآن کی پہلی آیات میں قرآن کی تصدیق کی کہ یہ قرآن مجید ہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے یہ ہدایت رکھی ہے۔
ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ڈرنے والے کون سے لوگ ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کون سے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، والذین، الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ متقین ایسے لوگ ہیں جو بنا دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہاں واجبات، سنت، فرائض کا خیال رکھا جائے، نماز کو اپنے اوقات میں پڑھا جائے، نماز کو احسن طریقے سے پڑھا جائے، نماز کو ذوق اور شوق سے پڑھا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے مراد وہ رزق ہے جو صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ہر وہ صدقہ جو اللہ کے راستے میں نکالا جائے، ہر وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس سے مراد وہ مال ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن پر بھی ان کو ایمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا، فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے، وہ برحق دن ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قرآن کی تصدیق بیان کی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمیں کیسے پہچان ہوتی کہ متقین نیک لوگ کون ہیں؟ پھر اللہ نے نیک لوگوں کی علامات بتائی کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ علامات ہیں وہ نیک ہیں، جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کو قیامت پر بھی ایمان ہے کہ وہ دن برحق ہے۔ تو جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں وہ متقین میں شامل ہیں، اور جن کے اندر اللہ نہ کرے ان میں سے اگر کوئی صفت نہیں ہے تو وہ متقین میں وہ شامل نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آیا ہم متقین میں سے ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہمارے اندر ایسی کوئی صفات ہے؟ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی صفات ہیں متقین کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں تو ہم متقین میں شامل ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارا شمار متقین میں نہیں ہے۔ ہم نے آج یہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے تو ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک لوگوں کی علامات بتا دی کہ نیک لوگ یہ ہیں، ایسے راستے پر چلو گے تو نیک لوگ کہو گے، اور اگر ایسے راستے پر نہیں چلو گے تو نیک لوگوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے۔ الدرس ثانی ہمارا ختم ہوا، اگلے درس کے لیے پھر ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔